لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، لیلۃ القدر جس کو قرآن کریم میں خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس رات کو باقاعدہ تلاش کرنے کا حکم ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کیا۔ پہلے عشرہ، دوسرے عشرہ اور پھر تیسرے عشرہ کی طاق راتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ تیسرے عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو یہ بہت عظمتوں والی، فضیلتوں والی رات ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا وہ ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف جو ہے اس کے ذریعہ سے لیلۃ القدر کا حصول یقینی ہو جاتا ہے، اور معتکف کو اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ معتکف جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں ایسے جاری کر دی جاتی ہیں جیسے نیکیاں کرنے والا، کہ جس طرح اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے معتکف مسجد میں بیٹھا ہے، وہ نیکی کر نہیں رہا لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، یعنی وہ نیکی جو وہ وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتا، جیسے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، تیمارداری کرنا یا تعزیت وغیرہ کرنا، چونکہ معتکف وہاں نہیں جا سکتا تو بغیر کیے یہ اعمال معتکف کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ تو اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ملکی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنانی چاہیے، جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق، اور آخری عشرہ میں محنت زیادہ کرنی چاہیے، کوشش زیادہ کرنی چاہیے، عبادات اور معمولات کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے، کہ اگر پہلے کوئی سستی کالی ہو بھی گئی ہے تو آخری عشرہ میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، سستی کو ختم کرنا چاہیے، اور جو وقت باقی ہے اس کو انتہائی عقیدت، محبت اور اعمال کی پختگی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔